آپ سبھی کا اپنے اردو پلانٹ چینل پر ویلکم کرتے ہیں۔ آج کا ویڈیو ہے کلاس 10 مضمون تاریخ، سبق نمبر 9 تاریخی ورثے کا تحفظ۔ آج اس سبق کے سوالات اور جوابات دیکھیں گے۔ یہ کلاس 10 کے تاریخ مضمون کا آخری سبق ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سوال نمبر 1 کا الف، ذیل میں سے مناسب متبادل چن کر بیان کو مکمل کیجئے۔ پہلی خالی جگہ ہے عالمی شہرت یافتہ مصور لیونارڈو دا وینچی کی تیار کردہ تصویر ڈیش لور عجائب گھر میں ہے۔ عالمی شہرت یافتہ مصور لیونارڈو دا وینچی کی تیار کردہ تصویر مونا لیزا لور عجائب گھر میں ہے۔ دوسری خالی جگہ کولکتہ میں بھارت کا پہلا عجائب گھر ڈیش ہے۔ کولکتہ میں بھارت کا پہلا عجائب گھر انڈین میوزیم ہے۔ سوال نمبر 1 کا ب، درج ذیل غلط جوڑی کو درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ مہاراج سیاجی راؤ یونیورسٹی دہلی، بنارس ہندو یونیورسٹی وارانسی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، جیواجی یونیورسٹی گوالیار۔ جواب دیکھیے، غلط جوڑی ہے مہاراج سیاجی راؤ یونیورسٹی دہلی۔ درست کی گئی صحیح جوڑی مہاراج سیاجی راؤ یونیورسٹی بڑودہ۔ سوال نمبر 2، دیے ہوئے بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ سوال، محافظ خانے اور کتب خانے رسائل اور دیگر مطبوعات شائع کرتے ہیں۔ جواب، کتب خانے قدیم کتابوں کا تحفظ اور نگہداشت کرتے ہیں۔ جن دستاویزات کی نمائش نہیں کی جاتی انہیں محافظ خانے میں حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ یہ دستاویزات ہمارا تاریخی خزانہ ہیں جنہیں لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتب خانے میں کتابوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ان پر تحقیق کرنے اور تاریخی حقائق کی دریافت کرنے کا کام بھی ہوتا ہے۔ تاریخ کے تمام ماخذ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیے جا سکتے۔ سارے تاریخی واقعات، افراد کی سماع اور تاریخی دریافتوں کی بالکل درست معلومات لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتب خانے اور محافظ خانے رسائل اور دیگر مطبوعات شائع کرتے ہیں۔ سوال، تاریخ کی تحقیق کرتے وقت مختلف مضامین کی سرگرمیوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جواب، تاریخ کی تحقیق کرتے وقت تاریخی ماخذ حاصل کرنے، فہرست بنانے، ماخذات کی حفاظت کرنے، ان کی نمائش کرنے جیسے مختلف کام کافی احتیاط سے کیے جاتے ہیں۔ ہر کام کے لیے الگ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر کام کا عمل مختلف ہوتا ہے، پیشگی تیاری بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ تمام سرگرمیاں کرتے ہوئے کون سی احتیاط برتنی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ تربیت کے بغیر یہ ساری باتیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے تاریخ کی تحقیق کرتے وقت مختلف مضامین کی سرگرمیوں کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرینڈس، اگر آپ ہمارے تاریخ مضمون کی کلاس 10 کے تمام ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آنے والے آئی بٹن کو ٹچ کیجئے، آپ کو ہمارے ویڈیوز مل جائیں گے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 3 نوٹ لکھیے۔ فرہنگ مقامات۔ جواب، زمینی علاقوں کی بنیاد پر ہی تاریخ بنتی ہے۔ اس وجہ سے تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے جغرافیہ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ ایسے تاریخی مقامات کے سلسلے میں معلومات فراہم کرنے والی لغت تحریر کی جاتی ہے۔ مہانوبھاو فرقے کے مبلغ شری چکردھر سوامی جن گاؤں میں گئے، ان گاؤں کا تفصیلی اندراج اس فرقے کے مانی ویاس نے اپنی کتاب استھان پوتھی میں کیا ہے۔ سدھیشور شاستری چتراؤ نے قدیم بھارتی فرہنگ مقامات تخلیق کی ہے۔ اس لغت میں ویدک ادب، رزمیہ نظموں، پامنی کے قواعد، کوٹلیہ کا ارتھ شاستر، بدھ اور جین ادب، نیز چینی، ایران اور یونانی ادب کے جغرافیائی مقامات کی معلومات دی گئی ہے۔ اگلی نوٹ ہے دائرۃ المعارف۔ جواب،
مہاراشٹر کے پہلے وزیر اعلیٰ یشونت راؤ چوہان نے 1960 میں مہاراشٹر راجیہ ساہتیہ سنسکرتی منڈل قائم کیا۔ اس کا مقصد مراٹھی زبان و ادب کی ترقی کے لیے مراٹھی انسائکلوپیڈیا کی تخلیق کی ترغیب دینا تھا۔ منڈل نے اس دائرۃ المعارف کے چیف ایڈیٹر کی حیثیت سے لکشمن شاستری جوشی کو نامزد کیا۔ اب تک انسائکلوپیڈیا کی 20 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ مراٹھی وشکوش انسائکلوپیڈیا میں تمام مضامین کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں دنیا بھر کے علم کا نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ دیگر مضامین کی طرح تاریخ کے مضمون سے متعلق اہم اندراجات بھی ہیں۔ اگلی نوٹ، فرہنگ اصطلاحات۔ جب آپ کسی بھی مضمون کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسے کئی لفظ آتے ہیں جن کے صحیح معنی کے تعلق سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، مثلا تاریخ میں نوآبادیات اور سامراجیات، آزاد خیالی اور عالمکاری، اشتراکیت اور اشتمالیت جیسے الفاظ کا مطلب بار بار معلوم کرنا پڑتا ہے۔ قارئین اور تحقیقی مطالعہ کرنے والوں کو اس طرح کی پریشانی نہ ہو، اس لیے ایسی تمام اصطلاحات کو اکٹھا کر کے ان کا مطلب واضح کرنے والی لغت تیار کی جاتی ہے، جسے فرہنگ اصطلاحات کہتے ہیں۔ عام طور پر ہر مضمون کے لیے الگ فرہنگ تیار کی جاتی ہے۔ مضمون کی اہم اصطلاحات کو یکجا کر کے ان کے معنی لکھ دیے جاتے ہیں۔ فرہنگ کی تیاری میں جس طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے اس کی معلومات بھی دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تحقیقی مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ فرہنگیں بہت کارآمد ہوتی ہیں۔ عام قارئین کو بھی ان اصطلاحات سے واقفیت ہوتی ہے۔ فرینڈز، اگر آپ کو کلاس 10 کے سیاسیات مضمون کی ویڈیوز چاہیے، کوشچن آنسر کی ویڈیوز چاہیے، تو آپ ہمیں کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے بتا دیجیے، ہم ان ویڈیوز کو بھی بنا دیں گے۔ اگلی نوٹ ہے سرسوتی محل کتب خانہ۔ جواب، 16ویں 17ویں صدی میں نائک راجاؤں کے دور میں تامل ناڈو میں تنجاور کے مقام پر سرسوتی محل کتب خانہ تعمیر کیا گیا۔ وینکوٹ جی راجے بھوسلے نے 1675 میں تنجاور پر فتح حاصل کرنے کے بعد اس نے اور اس کے وارثوں نے اس لائبریری کو مزید وسعت دی۔ اس لائبریری میں تقریباً 49,000 کتابیں ہیں۔ یہ قدیم کتاب تاریخ کا زبردست خزانہ ہے۔ اس کتب خانے میں اس عہد کے اہم مراسلات، موری رسم الخط میں کتابیں، دستاویزات جمع کیے گئے ہیں۔ یہ سب قدیم تاریخ کے اہم مآخذ ہیں۔ اس لائبریری کو فروغ دینے میں شرنوجی راجے بھوسلے کی خدمات قابل قدر ہیں۔ اس وجہ سے 1918 میں اس لائبریری کو ان کا نام دے دیا گیا۔ اگلا سوال، سوالات کے 25 سے 30 الفاظ میں جواب لکھیے۔ کتب خانوں کا انتظامیہ نظم و نسق کیوں اہم ہے؟ جواب، کتب خانوں کا مطلب محض کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے، ذخیرہ کی گئی کتابوں کا نظم و نسق کرنا بھی اہمیت رکھتا ہے۔ کتابوں کو ایک مخصوص نظام کے تحت ترتیب دینے سے قارئین کو اپنی مطلوبہ کتاب آسانی سے مل سکتی ہے۔ یہ بات فوراً بتائی جا سکتی ہے کہ کون سی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے کتابوں کو تلاش کرنے میں لائبریری کا انتظام کرنے والوں اور قارئین دونوں کا وقت برباد نہیں ہوتا۔ عمدہ نظم و نسق کی وجہ سے کتابوں کا تحفظ اور نگہداشت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، کتابیں برباد نہیں ہوتی۔ منتظم جانکار ہو تو لائبریری میں عمدہ کتابوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، ذہین قارئین کو عمدہ کتابیں مل سکتی ہیں۔ ایک ہی موضوع پر کتابوں کا ذخیرہ کرنے کی بجائے مختلف قسم کی کتابیں لائبریری میں ذخیرہ کی جاتی ہیں۔ عمدہ نظم و نسق ہونے کی صورت میں قارئین کو کتابوں کی فہرست، کمپیوٹری نظام، دیگر جدید سہولتیں فراہم ہو سکتی ہیں۔
اگلا سوال، محافظ خانوں کی انتظامیہ میں کون سے کام اہم ہوتے ہیں؟ جواب، محافظ خانوں کی انتظامیہ نظم و نسق میں درج ذیل کام اہم ہوتے ہیں: اہم اندراجات کے حامل کاغذات خط و کتابت میں کوئی تبدیلی کیے بغیر محفوظ رکھنا، کاغذات کی درجہ بندی کر کے فہرست تیار کرنا، حکومت اور شہریوں کے مطالبے پر کاغذات فراہم کرنا، پرانے کاغذات کی دیمک مرطوب آب و ہوا سے حفاظت کرنا، ریکارڈ کے انتظامات سے متعلق اصلاح شدہ طریقہ عمل میں لانا، کمپیوٹر نظام کو استعمال کرنا، زونل اور مقامی محافظ خانے قائم کرنا۔ کمپیوٹر نظام کو استعمال کرنا، قوم کا تہذیبی اور تاریخی ورثہ اگلی نسل کے لیے محفوظ رکھنا، اہم خط و کتابات کے کاغذات کو مخفی رکھنا، محافظ خانے کے روزمرہ کے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے مشنری نظام تشکیل دینا، اہم امور کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسائل اور دیگر مکتوبات شائع کرنا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 5، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ یہاں پہ آپ کو سوال دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جواب بھی دیا گیا ہے۔ سوال میں پوچھا گیا ہے لغت کی قسمیں، جواب میں آپ کو لغت کی قسمیں بتائی گئی ہیں: وضاحتی اشاریہ، الفاظ کی لغت، دائرۃ المعارف، قاموس الادب۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل پر بنے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے، جس سے ہمارے آنے والے سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔